بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 75۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ واپسی اور اس موقع پر پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد کے مقام پر دعا سے فارغ ہوئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کی جانب آپ نے رخ فرمایا، اور مدینہ منورہ میں میدان احد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں شہادت پانے والوں کی خبر پہنچ چکی تھی، جو اہل مدینہ پر نہایت گراں گزری اور انہیں اس خبر پر بڑا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس انتہائی المناک حادثے نے مسلمانوں کے عزم اور ولولے میں کوئی ضعف یا کمی پیدا کی؟ کیا انہیں اسلام کی ابدی صداقت پر کوئی ادنا سا شک بھی گزرا؟ یا کیا اسلام بیزاری یا مایوسی کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے دل و دماغ میں اٹھی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اسلام سے ان کی محبت اور عقیدت اور زیادہ ہو گئی۔ اس شدید رنج اور تکلیف کے لمحات میں بھی ان کی اسلام سے والہانہ وابستگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نہایت گہری اور بے پناہ عقیدت تاریخ اسلام کے لیے ایک عظیم واقعہ، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور اپنے عمل سے مسلمانوں کو کیا سبق دے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے راستے میں ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر انہیں دی گئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کی شہادت کی خبر انہیں دی گئی، اس پر بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب انہیں دی گئی تو وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حمنہ کا اپنے خاوند کی وفات کی خبر سننے کے بعد ان کا شدید رنج و غم دیکھا تو آپ نے فرمایا ان زوج المرأة فیہا بمقام، بلا شبہ عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لما قلت ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مجھے ان کے بیٹوں کا یتیم ہو جانے کا خیال آیا تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ اور ان کے بچوں کے بھلائی کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر بنو عبد الدار کے گھرانوں کے قریب سے ہوا تو وہاں ایک خاتون ملی۔ اس خاتون کے شوہر، بھائی اور والد تینوں غزوہ احد میں شہادت کا اعزاز پا چکے تھے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے انہیں مقتولین کی خبر دی تو وہ کہنے لگی ساری باتیں چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اے ام فلاں، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تمنا کے مطابق بخیریت ہے۔ وہ کہنے لگی ذرا مجھے ان کا دیدار تو کرا دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتلایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابیہ رسول نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اگر آپ سلامت ہے تو پھر ہر مصیبت ہیچ ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑے سے اترے نہیں تھے، آپ کے گھوڑے کی لگام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تام رکھی تھی کہ اسی دوران سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ بے قرار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بہا، انہیں خوش آمدید ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ ام سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بخیر و عافیت دیکھ لیا تو اب ہر مصیبت ہیچ نظر آنے لگی ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سعد، آپ خوش ہو جائیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی خوشخبری سنا دی۔ ان کے مقتولین جنت میں سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، اور ان شہداء نے اپنے تمام رشتہ داروں کی شفاعت کی ہے۔ ام سعد رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہو گئے ہیں، اب ایسی خوشخبری کے بعد بھلا کوئی ان پر آنسو بہائے گا؟ اس کے بعد ام سعد رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان سب کے دلوں کا غم دور فرما دے، ان کی مصیبت کا اچھا بدلہ دے، اور ان کے پسماندگان کو ان کا اچھا وارث بنا دے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میری سواری کی لگام چھوڑ دو۔ انہوں نے لگام چھوڑ دی۔ پھر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو عمر، تمہارے قبیلے کے بہت سے لوگ زخمی ہیں، ان میں سے ہر زخمی جب قیامت کے دن آئے گا اس کے زخم سے اسی طرح خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کی رنگت خون جیسی ہوگی لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ جو شخص زخمی ہے وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے زخم کا علاج کرے، میرے ساتھ میرے گھر تک کوئی نہ آئے۔ میری خصوصی تاکید ہے کہ تمام زخمی اپنے اپنے گھر چلے جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب حکم تمام لوگ رک گئے۔ تمام زخمیوں نے بے قراری کی حالت میں رات جاگتے جاگتے گزاری، اپنے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر تک گئے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارا دے کر گھوڑے سے اتارا، کیونکہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی شدید زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترنے کے بعد سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اپنی تلوار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی، اور آپ نے فرمایا، اغسلی عن ھذا دمہ فواللہ لقد صدقنی اليوم، اس تلوار سے خون کے دبے دھو ڈالو، اللہ کی قسم آج اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ اسے بھی صاف کر دو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم آج اس تلوار نے اپنا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سن کر فرمایا، اے علی، اگر تم نے دشمن سے قتال کا حق ادا کیا ہے تو بلا شبہ تمہارے ساتھ ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی قتال کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ احد کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر آئے، وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یہ لو تلوار، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، آج اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اگر آپ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے ہیں اور دشمن پر وار کرنے میں مہارت کا ثبوت دیا ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے تلواروں سے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس تشریف لائے تو انصار کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کہ حمزہ پر تو کوئی آنسو بہانے والی نہیں۔ یہ بات انصار کی عورتوں کو پہنچی تو وہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے لگی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو کر اٹھے تو بھی وہ رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افسوس، تم اس وقت سے ابھی تک رو رہی ہو۔ اپنے گھر والوں سے کہا، انہیں کہو کہ یہ واپس چلی جائے اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئے۔ اس کے ساتھ ہی میت پر نوحہ حرام کر دیا گیا، اور کچھ مدت کے بعد اس کی حرمت وحی کے ذریعے سے اور زیادہ پختہ کر دی گئی اور اسے کبائر میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح جاہلیت کے رسوم و رواج ایک ایک کر کے جڑ سے اکھیڑ دیے اور ان کی جگہ اسلامی تعلیمات بو دی گئی۔ نوحہ کرنے کی ممانعت پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نوحہ امور جاہلیت سے ہے۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گئی تو قیامت کے روز
ایسی حالت میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کا ازار بند ہوگا اور پھر اس پر آگ کے شعلے قمیص کی صورت میں بڑکیں گے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں 2 کفریاں خصلتیں ہوگی، نسب میں عیب جوئی اور میت پر نوحہ کرنا۔ غرض یہ کہ نوحہ کرنے والیوں کو روک دیا گیا اور اب یہ منع ہے، مگر آنسو کی اجازت ہے کہ میت پر آنسو بہایا جا سکتا ہے، نوحہ کرنا شریعت میں منع کر دیا گیا۔ چنانچہ احد سے واپسی کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عشاء کی نماز پڑھائی تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کے گھر تک صفیں بنا کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی رات اوس اور خزرج کے سرکردہ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آپ کے گھر کے دروازے پر رات بھر پہرا دیا۔ اس طرح رات گزاری آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔